بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ المکرمین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. وقال تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تراویح کی نماز سے پہلے کچھ آیات مبارکہ پر تذکرہ کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا تھا، اور the first verse which I talked about, does everyone here understand Urdu? Put your hand up who does not understand Urdu. تو پہلی آیت کا تذکرہ، پہلی آیت کرنے کا جو میں نے تذکرہ کیا، پہلی آیت میں نے تذکرہ کیا تھا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے زیادتی کر لی اپنے آپ پر، زیادتی اپنے آپ پر اس طرح کر لی کہ انہوں نے کچھ گناہ کر لیا، کچھ بدکاری کا کام کر لیا، کچھ گناہ کا کام کیا. تو عموماً جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. جو ایمان والا ہوتا ہے جب وہ گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق، کہ نیکی جو ہوتی ہے، جو بندہ نیکی کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. تو اس کے اخلاق کا اچھے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نیکی کرے گا. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، اور گناہ کی تعریف دراصل یہ ہے کہ گناہ وہ ہے کہ جب آپ کوئی گناہ کر بیٹھو تو وہ آپ کے دل میں کھٹکتا ہے. والإثم ما حاك في صدرك، کھٹکتا ہے یعنی برا لگتا ہے، یعنی میں نے یہ گناہ کر لیا. اگرچہ آج کل تو کئیوں کو حیا ہی نہیں رہی، جب کسی آپ کی حیا ہی جانے لگے تو حضور نے فرمایا تھا حدیث مبارکہ میں بخاری شریف میں، اذا ماتت الحیا اذا فاتت الحیا فاصنع ما شئت فافعل ما شئت، کہ جب حیا جانے لگے، جب حیا آپ سے جانے لگے تو پھر جو چاہے کرو. اور یہی تو ہو رہا ہے آج کل. حیا چلی گئی ہے تو پھر بدکاریاں بھی ہو رہی ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، روزہ بھی چل رہا ہے، ادھر بھی آنکھیں ڈال رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی ہو رہی ہے، مسجد کے میں بیٹھ کر بھی یہ ایسے کام ہو رہے ہیں. تو یہ دراصل اس وقت ہوتے ہیں جب حیا چلی جاتی ہے. تو گناہ جب بندہ کرتا ہے، جب ایمان والا گناہ کرتا ہے تو وہ دراصل اس کے دل میں، اس کے سینے میں وہ گناہ کھٹکتا ہے، اس کو برا لگتا ہے. وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ ناپسند کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس گناہ کی بات پر اطلاع کرے. مثال کے طور پر اگر کسی نے چوری کی ہے اور اس کے اندر وہ تھوڑی سی بھی حیا ہے تو چوری کے بعد کرنے کے بعد اس کو دل میں برا لگے گا، یہ گناہ اس کے دل میں کھٹکے گا اور وہ اس بات کو ناپسند کرے گا کہ وہ لوگوں کو بتلائے کہ میں نے چوری کی ہے. لوگوں کو بتلائے گا تو لوگ کہیں گے کہ تجھے شرم نہیں آتی تم نے چوری کی ہے. لیکن جب حیا جانے لگے، جب حیا چلی جائے، جب حیا جانے لگے تو پھر لوگ اصرار کے ساتھ لوگوں کو گناہ کی باتیں بتا دیں کہ میں نے تو یہ کیا، آپ نے یہ پیا ہے، آپ نے یہ کیا ہے، میں تو یہ کرتا ہوں. یعنی دیکھو ایک قسم کا غرور آ جاتا ہے. جبکہ گناہ وہ ہے کہ آپ اگر ایمان والے ہو اور صحیح ایمان والے حیادار ہو تو گناہ کرنے کے بعد آپ کو افسوس کرنا چاہیے، آپ کو افسوس کرنا چاہیے، رونا چاہیے. لیکن ایک طرف گناہ کر کر بھی اصرار کر رہے ہیں کہ میں نے تو یہ کیا، میں نے یہ کیا. تو یہ دراصل اس وقت یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب حیا بندے سے ختم ہو جاتی ہے. دعا کرو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو
حیادار رکھے. آمین. اور ہماری اولاد کو اور ہماری عورتوں کو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. تو بعض اوقات کچھ لوگ حیادار ہوتے ہیں تو وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں, زیادتی کر لیتے ہیں, یعنی کسی کا حق کھا لیا, زیادتی کر لی. کسی نے آپ کو پیسے دیے تھے, آپ ان کو واپس نہیں دے رہے, زیادتی کر رہے ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو بعض اوقات بندہ گناہ کرنے کے بعد وہ بعض اوقات مایوس ہو جاتا ہے کہ کیا اب اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. یعنی اگر کسی نے ایسا گناہ کر لیا ہے کہ اس کی سمجھ میں اس کو یہ شک ہے کہ کیا اللہ مجھے اس گناہ کرنے کے بعد مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا دیکھو, اس کی مغفرت کا تقاضا دیکھو. ایک اصول بتلا دیا کہ گناہ جتنے جون سا بھی کر بیٹھو, گناہ جتنا بھی بڑا ہو, کسی کو مار دیا, کسی کا حق مار دیا, زنا کر لیا, شراب پی لی, لیکن قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جو بھی کر بیٹھو لیکن کبھی رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا, یہ اس کی رحمت ہے. اسی وجہ سے میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا. اللہ کی رحمت کب ختم ہو گئی؟ تمہاری حیا ختم ہو گئی, اس کی رحمت نہیں ختم ہوگی. تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا, اس کی رحمت نہیں ختم ہوگی. تمہارے اخلاق ختم ہو جائیں گے, بدل جائیں گے, اس کی رحمت کبھی نہیں بدلے گی اور کبھی وہ ہمیشہ برقرار ہے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا. وہ تو ایک دریا ہے رحمت, دریا رحمت. دریا بھی کیا, دریا کا بھی جو لفظ ہے وہ بھی کم ہے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا. وہ ہمیشہ سیلاب ہو رہا ہے اور سیر کر رہا ہے دریا. جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاتا ہے. ایک قطرہ بھی اس رحمت کا مل جائے تو ہمارا کام ہو جاتا ہے. ایک قطرہ بھی رحمت کا, مغفرت کا مل جائے تو تمام گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا ای لا تیأسوا. لا تقنطوا کا معنی ہے لا تیأسوا. یاد کرو حضرت یعقوب علیہ السلام جب یہ سارا واقعہ ہو گیا, بیٹے کو کنویں میں ڈال دیا, پھر ان کو بھیجا کھانا لینے کے لیے, غلہ لینے کے لیے, تو آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مایوس تھے لیکن انہوں نے کیا فرمایا؟ مایوس تھے لیکن کیا فرمایا؟ لا تیأسوا من روح اللہ, کہ میں اللہ, انہوں نے کیا فرمایا؟ بیٹوں سے کہا کہ اللہ کی رحمت پر کبھی بھی مایوس مت ہونا. کیوں؟ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. سوائے کافروں کے, صرف کافر وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے وہ نا امید ہو جاتے ہیں. کیونکہ کافر جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کی رحمت کو کہاں مانے گا. لیکن آج کل ہمارے خود مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں. کوئی پریشانی سر پر آ جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ سے مانگنے کے بجائے وہ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. پہلے اللہ کے پاس جاؤ, اللہ سے پہلے دریافت کرو, اللہ سے اپنی مشکلات کا حل مانگو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. دیکھو یہ آیت کی تطبیق دیکھو. پہلے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو ظلم کر بیٹھو تو مایوس مت ہونا, کیونکہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جتنے بھی بڑے ہوں. لوگ تمہارے گناہوں کو نہیں معاف کریں گے. آپ نے اگر شراب پی لی, غلطی سے زنا کر لیا, لوگ آپ کو ہمیشہ گنہگار کی نظر سے دیکھیں گے. لیکن رب کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کو بخش دے گا. اور لوگوں کی نظر میں گنہگار ہونا ایک بات ہے, لیکن اپنی رب کی نظر میں بخشوا جانا یہ بڑا فضل ہوتا ہے. تو لوگوں کی پرواہ مت کیا کرو. لوگ تو ہمیشہ آپ کی برائیوں کو دیکھیں گے, وہ آپ کی اچھائیوں کو دیکھتا ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں 24ویں سپارے میں دوسری آیت مبارکہ میں سورہ غافر میں کہ تمہارا رب کہتا ہے تم سے
ادعونی، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، مجھ سے دعا کیا کرو. اس سے کہتے ہو اس سے کہتے ہو، مجھ سے دعا کرو نا ڈائریکٹ. استجب لکم. ابھی سوال ہوگا کہ آپ لوگ کہیں گے پھر آپ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ روز کرتے ہو، یہ کیا ہوا، ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے؟ وہ دراصل یہ حضور نے ہمیں فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. تو ہم نے وسیلہ ڈھونڈنے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر وسیلہ ہمیں ملا ہی نہیں. اہل بیت طہار سے بہتر کوئی وسیلہ ملا ہی نہیں. اصحابہ کے علاوہ کوئی بہتر وسیلہ ملا ہی نہیں. اولیاء سے تو وہ محبت کرتا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کا نام لے کر ہم چلے جاتے ہیں کہ کم از کم ان کے ناموں کے صدقے ہمیں معاف کر دیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. جو لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے بعد، یعنی عبادت بھی کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کو ضرور بضرور ان قریب میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا. چلو مغفرت کی بات ہوگی. آج جو ہے آج کا جو دن ہے وہ آخری دن ہے مغفرت کے عشرے کا. تو اس دن میں خوب مغفرت مانگنی چاہیے اور اس کی رحمت سے مایوس کبھی مت ہو جانا. یعنی اگر آپ غربت میں بھی آ جاؤ اور سڑک میں بھی رہنے لگو تو اس کی رحمت سے مایوس مت ہونا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آخری آیت ہے مبارکہ جس کی میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ. آج الحمدللہ رمضان مبارک کے مہینے میں تمام ہمارے مسلمان مائیں بہنیں بھائی اور بزرگ اور نوجوان وہ سب مسجد کی طرف راغب ہیں. مسجد میں آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقات خیرات عطیات دے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. لیکن یہ جو بھی عبادات اور جو بھی نیکیاں ہم کما رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں اللہ ہمیشہ ہم کو ان کاموں پر استقامت عطا کرے. اور استقامت کا ذکر آج اللہ نے قرآن کریم میں آج ہم نے آپ نے جو سماعت کی، آج یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے سے گزری ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ. بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی بلا شبہ وہ لوگ ان الذین قالوا وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ کہ اللہ ہمارا رب اللہ ہے. ہم سب کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، لیکن ہم کہتے ہی ہیں کہنا اور ہے کہنا اور ہے، بات کرنا ایک اور چیز ہے، عمل کرنا دوسری چیز ہے. ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی جو اللہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے تو جو ان سی چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا گیا ہے آپ ان سے منع کریں گے، تب آپ کا رب اللہ سے ہے، تب آپ صحیح معنوں میں اپنے اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں. لیکن جن چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، اگر آپ وہ چیزیں کر رہے ہیں، منکرات کر رہے ہیں، تو اگرچہ آپ کا رب اللہ ہے آپ کی زبان سے، لیکن آپ کے عمل سے آپ کا عمل بتلا رہا ہے کہ آپ کا رب کوئی اور ہے. آپ کی رب تو دنیا ہے، آپ کا رب تو یہ لوگ ہیں، سردار ہیں، سیٹھ ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بلا شبہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کا معنی ہے کہ جو کہتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. ثم استقاموا، پھر وہ اس پر استقامت کرتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ایک صحابی، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، کتب الستہ میں موجود ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں ایک ایسا عمل اس کے بعد مجھے کچھ کرنا ہی نہ پڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اللہ ثم استقم، اللہ کہو اور پھر اس پر استقامت کرو. یعنی اللہ کہو اور اللہ کی باتیں مانو اور عمل کرو، ثم استقم، اور اس پر قائم رہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اچھا تو کیا ہوتا ہے جب آپ یہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے، آپ عمل کرو جن چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن فرامین جن احکام اللہ نے جو بھی احکام آپ پر نازل کیے ان پر عمل کرو، جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رکے رہو، باز رہو. پھر کیا ہوگا؟ پھر استقامت کرو. پھر استقامت کرنی ہے، یعنی پہلے ایمان لانا ہے، پھر عمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد استقامت کرنی ہے. اچھا استقامت کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آپ پر نازل ہو جائیں گے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، اور وہ آپ پر نازل ہو کر آپ کو کہیں گے کہ ابھی خوف مت کرو. الا تخافوا ولا تحزنوا، غمگین مت ہو. وابشروا بالجنہ، اور وہ تم کو جنت کی بشارت دے دیں گے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قل وکفى خیر مما کثر وعلا. اسی وجہ سے رمضان میں بھی میری گزارش ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اتنی بھی زیادہ عبادات نہ کرے کہ رمضان کے بعد وہ چھٹی منا لے.
یعنی ایک ایسی مقدار کرو اور ایک اس طرح کی لمٹ کرو کہ جس کو آپ پورے سال آپ دہرا سکو. اگر آپ نے اتنی لمبی عبادت جو قیام اللیل بھی کر لیا، رات کو سوتے ہی نہیں ہو، کچھ کرتے ہی نہیں ہو، تو رمضان کے بعد جو ہے آپ کی استقامت جو ختم ہو جائے گی. اسی وجہ سے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی صوم وصال رکھنا چاہ رہے ہیں، ہمیں بھی روزانہ روزہ رکھنے کی اجازت دے دو. حضور نے فرمایا اصل آپ رکھ نہیں سکتے، میرا معاملہ اور ہے، تمہارا معاملہ اور ہے. یہاں بشر والی بات نہیں ہے. کیوں؟ یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، تمہیں تو خود کھانا پڑتا ہے. قل انما انا بشر مثلکم کی یہ تفسیر یوحا الی، کیونکہ اگر ہماری طرح بشر ہوتے تو ہم پر تو وحی بھی نہیں آتی، ہمیں تو کھانا پڑتا ہے کچھ. تو دراصل ان کی بشریت جو تھی وہ بشریت ہی نورانیت تھی. تو اس وجہ سے حضور نے منع فرمایا صحابہ سے، کیونکہ اگر وہ کرنے لگتے تو وہ ختم ہو جاتے. استقامت بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اتنے اعمال کرو جن پر آپ بعد رمضان کے علاوہ بھی آپ ان اعمال پر استقامت کر سکو. ما قل وکفا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کم ہو اور جو کافی ہو، جو کم ہو کفایت کرنے والا ہو، یعنی کافی ہو وہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو الحراک کرنے والا ہو. اسی وجہ سے اعمال فرائض پورے کرو، سنتیں پورے کرو، پھر بعد میں نوافل جو ہے بعد میں کیا کرو. پہلے فرائض اور نوافل ہوتے ہیں، پھر اس پر قائم ہو جاؤ. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل، تو آپ کو جنت کی بشارت دے گی جن کا تم کو وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، اور ہم تمہارے اللہ تمہارے ولی ہیں. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. جب آپ استقامت کرتے ہو تو آپ کا مددگار اللہ ہوتا ہے، اور مددگار ہے ہی ہمارا اللہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، پھر جنت میں جو چاہو گے وہ ملے گا. جو کھانا ہے وہ ملے گا کھانا، جو پینا ہے وہ پانی ملے گا، وہ شربت ملے گا. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. تو معلوم ہوا کہ استغفار بھی کرنی، اگر استغفار پر بھی استقامت ہونی چاہیے، یعنی کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اعمال اتنے کرنے چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ان پر بندہ قائم اور دائم رہے. دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان عبادات پر استقامت کے ساتھ رمضان کے بعد بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور آسیوں یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول.
والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأتباعك يا حبيب الله ويا شفيع الله ويا كريم الله ويا نور الله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيب خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.